سعادت مندی اور خوش نصیبی اس بات میں ہے کہ اس ماہ مبارک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب کہ ہم تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ اس کی بارگاہ رحمت میں اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر رکھنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور بندیوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ جب وہ ایک دفعہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو پھر وہ تعلق جڑا رہتا ہے، اور اس تعلق کو قائم کرنے اور اس تعلق کو جوڑنے کے لیے وہ ہمیشہ پرعزم اور پرہمت رہتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کا قائم ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ حقیقی امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماہ رمضان کے بعد کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ نیکی کا ماحول اور اس طرح نیکی کا سلسلے اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف کشش والے معاملات یہ اس طرح نہیں ہوتے۔ اس وقت صاحب ایمان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ بہرحال اولیاء اللہ اور صلحاء کے چند ایک واقعات اور چند ایک ان کی زندگیوں میں وہ چیزیں کہ جن سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں آج کے درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، حضرت سیدنا سمنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اولیاء اللہ اور صلحاء میں سے ہیں۔ آپ کا نام سمنون بن حمزہ الخواص ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے یا ابو بکر ہے، بہرحال نام آپ کا سمنون ہے۔ وہ من اہل بصرہ، آپ عراق کے معروف شہر بصرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بصرہ کے آپ کبار اولیاء اللہ اور صلحاء میں سے ہیں۔ پھر آپ نے بغداد شریف میں زندگی کے آخری حصے میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کا مزار ہے، بغداد شریف کے قبرستان میں۔ حضرت خواجہ سمنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور بہت جھوم کر بہت خوشی کے عالم میں طمانینت اور سکون حاصل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جھوم کر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ وہ بزرگ کہ جن کی آپ سے ملاقات ہوئی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طواف کے دوران میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور میں نے ان سے عرض کی کہ یا شیخ بموقفک بین یدیہ الا اخبرتنی بالامر الذی اوصلک الیہ۔ میں نے انہیں طواف کرتے ہوئے طواف کے دوران ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے شیخ، قیامت کے دن اللہ رب العزت میں آپ کو حاضر ہونے کا واسطہ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے قرب اور محبت کی نعمت سے کیسے مالا مال کیا، آپ کو یہ رتبہ اور یہ شان معرفت، قرب اور ولایت کی اللہ رب العزت نے جس طرح عطا کی، مجھے وہ آپ بتائیے، وہ راز بتائیے۔
اور انہوں نے واسطہ دیا قیامت کے دن اللہ رب العزت کی حاضری کے وقت کا۔ جب حضرت سیدنا شیخ سمنون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موقف کا ذکر سنا، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کی جگہ، موقف کی جگہ کا ذکر سنا، تو آپ پر خوف کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ کانپ اٹھے، جسم کپ کپانے لگا، اور جب آپ خوف اور خشیت کی کیفیت سے آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے چند اللہ تعالیٰ کی محبت کے شعر پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے حضور تعریفی کلمات کہے، اور پھر اس شخص کو کہ جس نے پوچھا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ولایت اور قرب کس ذریعے سے ملی ہے، اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمانے لگے کہ یا اخی آخذت نفسی بخمس خصال احکمتها، ارشاد فرمائے کہ اے میرے بھائی، میں نے اپنے آپ کو 5 چیزوں کے بارے میں مواخذہ کیا اور اپنے آپ کو ان چیزوں پر جما لیا۔ میں نے 5 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں اور ان پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، سو اللہ پاک نے ان 5 چیزوں کی خیر و برکت سے مجھے اپنا تعلق عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اُمِدْتُ مِنِّي مَا كَانَ حَيًّا وَهُوَ هَوَى النَّفْسِ وَأَحْيَيْتُ مِنِّي مَا كَانَ مَيِّتًا وَهُوَ الْقَلْبُ۔ ارشاد فرمائے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز میرے اندر زندہ تھی میں نے اس کو ختم کر دیا، میں نے اس کو مار دیا، ختم کر دیا، اور جو چیز میرے اندر زندہ تھی، جو چیز میرے اندر مردہ تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ پہلی بات قابل توجہ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور قربت 5 چیزوں کے ذریعے سے ملی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ جو میرے اندر زندہ تھا، یعنی ہوائے نفس، خواہش نفس، جو اللہ رب العزت کی رضا سے روک دینے والی ہو، گناہوں کی طرف مائل کرنے والی ہے، خواہش نفس۔ ہمیں خواہش نفس ہی گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ خواہش نفس ہی ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کراتی ہے۔ یعنی ہر پیدا ہونے والی خواہش خواہش نفس نہیں ہوا کرتی، اندر کا پیدا ہونے والا وہ داعیہ اور وہ تقاضا اور وہ خواہش جو خلاف شریعت ہو، جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی ہو، اس خواہش نفس کو ہوائے نفس کہا جاتا ہے۔ جب ہوائے نفس انسان کے ماتحت ہو تو وہ بندہ کامیاب ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ خواہش نفس کے تابع خود انسان ہو جائے کہ جو جی میں آئے وہ کر لے، جو جی میں آئے وہ کھا لے، جو جی میں آئے وہ پی لے، جو جی میں آئے وہ دیکھ لے، یا یہ نہ دیکھے کہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز، تو اس کی خواہش یہ خواہش نفس ہے اور یہ ہوائے نفس میں مبتلا ہے۔ تو جب تک انسان میں ہوائے نفس طاقت میں ہوتی ہے وہ اس وقت تک گناہوں میں رہتا ہے، اور جب خواہش نفس مغلوب ہو جائے اور تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ رب العزت کی رضا کا داعیہ غالب آ جائے تو پھر وہ شخص کامیاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو چیز میرے اندر زندہ تھی، یعنی خواہش نفس کا غلبہ، میں نے اسے ختم کر دیا، اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا، اور جو چیز میرے اندر مر چکی تھی وہ القلب، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، وہ اندر کا دل جو ذکر الہی اور یاد الہی کا مسکن ہے، اندر کی روح جو مر چکی تھی میں نے اس کو زندگی دے دی، اور میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے
قرب کے رشتے میں اور قرب کی روح کے ساتھ اس کو زندہ کیا اور اس پر اسے جما دیا۔ یہ پہلی بات تھی کہ جس نے مجھے ان 5 باتوں میں سے کہ جن کی بدولت مجھے اللہ کی دوستی ملی ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری آپ نے فرمائی کہ فَإِنِّي أَحْضَرْتُ مَا كَانَ عَنِّي غَائِبًا وَهُوَ حِزِّي مِنَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَغَيَّبْتُ عَنِّي مَا كَانَ عِنْدِي حَاضِرًا وَهُوَ نَصِيبِي مِنَ الدُّنْيَا۔ ارشاد فرمائے کہ جو مجھ سے معاملہ پوشیدہ ہے، جو نگاہوں سے اوجھل معاملہ ہے، میں نے اس کو اپنے سامنے موجود پایا۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے ایسے رکھا جیسے ابھی وہ وقت موجود ہے، اور جو چیز میری نگاہوں میں بالکل ظاہر تھی میں نے اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کر لیا۔ اب وہ کیا چیز تھی جو نگاہوں سے اوجھل تھی اور اس کو حاضر کر لیا؟ وہ آخرت کا حصہ ہے، وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ جنت کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں، ظاہر ہے ابھی ہم دار دنیا میں ہیں تو وہ آخرت کی نعمتیں اور آخرت کا حصہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جو بعد میں آنے والا دنیا کے مقابلے میں جو آخرت کا حصہ ہے، آخرت کی نعمتیں ہیں، میں نے ان کو اپنے سامنے کر لیا جیسے کہ ابھی آخرت موجود ہے، ابھی آخرت کا مرحلہ درپیش ہے۔ اور جو کچھ سامنے تھا، یعنی جو کچھ دنیا کے مفادات اور دنیا کے ظاہری نفع کی صورتحال تھی، اور جو کچھ دنیا میں سمجھ میں آ رہا تھا اور ظاہر ہو رہا تھا، جن کی وجہ سے انسان آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، میں نے دنیا کی ان چیزوں کو نگاہوں سے اوجھل کر لیا۔ یہ وہ دوسری بات تھی کہ 5 باتوں میں سے یہ وہ دوسری بات ہے جس کی بدولت مجھے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوا کہ جو نگاہوں سے اوجھل تھا، غائب تھا، میں نے اس کو سامنے اپنے چشم تصور میں موجود سمجھا، اور جو موجود تھا یعنی دنیا کا نفع اور دنیا کی ظاہری فائدے دنیا کے جو موجود تھے، میں نے اس کو نگاہوں سے اوجھل کر لیا، ان کو نگاہوں سے غائب کر دیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ فَإِنِّي أَبْقَيْتُ مَا كَانَ فَانِيًا عِنْدِي وَهُوَ التَّقِيُّ وَأَفْنَيْتُ مَا كَانَ بَاقِيًا عِنْدِي وَهُوَ الْهَوَىٰ۔ جو فانی تھا میں نے اس کو باقی سمجھا، جو فانی تھا بظاہر جسے میں فانی دیکھ رہا تھا، میں نے اس کو باقی بنا دیا، یعنی تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی اور پرہیزگاری کہ جس کو عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ملے گا، اس کا کیا حاصل ہوگا، اور خواہشات اور دلچسپیوں کا سفر، انسان اس کو سب کچھ سمجھتا ہے حالانکہ یہ فانی ہے۔ تو جس کو میرا اپنا آپ فانی سمجھ رہا تھا، میں نے اس کو باقی سمجھا، حقیقت حال کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور جس کو باقی سمجھ رہا تھا، اندر کا انسان جس کو باقی سمجھ رہا تھا، یعنی دنیا کے فائدے، میں نے اس کو حقیقت تک پہنچا کر اسے فانی کے تصور میں لے گیا کہ یہ سب ہمیشہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت دنیا کے معاملے میں بہت بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور اس کے فائدے باقی رہنے والے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ فَإِنِّي آنَسْتُ بِالْأَمْرِ الَّذِي مِنْهُ تَسْتَوْحَشُونَ وَفَرَرْتُ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي إِلَيْهِ تَسْكُنُونَ، کہ جس سے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے میں نے اس سے انسیت حاصل کرنا شروع کر دی، یعنی آخرت کے بارے میں غور و فکر۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں عجیب سی گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ پھر کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔
سو ہم اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے۔ اور وہ دنیا کہ جس کی ہر چیز سکون دیتی ہے، جس کے جھگڑے اور پریشانیاں اور اس طرح کے معاملات میں بھی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، وہ فرمانے لگے کہ آخرت کا معاملہ جب کہ لوگوں کو وحشت و گھبراہٹ ہوتی ہے، اس بارے میں میں نے انسیت اور سکون حاصل کرنا شروع کر دیا، اور دنیا کے جن امور میں خواہش نفس کو لذت ملتی ہے میں نے اس سے علیحدہ ہونا شروع کر دیا۔ ان 4 باتوں کا آپ نے ذکر کیا، اور 5ویں بات اور آخری بات یہ ہے کہ جس کو پانے کے لیے دل ساتھ نہیں دیتا، یعنی اللہ رب العزت، میں نے اس کو پانے کی طرف توجہ شروع کر دی، اور دنیا کی جس کی طرف خواہش نفس راغب ہوتی ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا، سو اللہ پاک نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، حضرت سیدنا خواجہ شیخ سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے گہرے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ تنہائی میں، اکیلے میں ان ساری باتوں کو حقیقت کی نگاہ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور جھوٹا فلسفہ کیا ہے، اصل فائدہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت قبرستانوں میں کتنے لوگ آباد ہیں، یعنی کتنے لوگوں کی قبریں ہیں، مگر ہے ان میں سے کوئی جو واپسی آیا ہو؟ آپ نے یا ہم نے کبھی سنا ہو کہ پوری تاریخ انسانیت میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ جو ایک دفعہ اس دنیا سے گیا، جس کے جسم سے روح نکلی، جو اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گیا، وہ واپسی آیا ہو؟ تاریخ انسانیت میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ عالم برزخ میں پہنچنے والا، قبر میں پہنچنے والا، موت کی وادی میں داخل ہونے والا دوبارہ واپس آیا ہو۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ انبیاء اور رسل بھی کل نفس ذائقۃ الموت کے پردے سے جب عالم برزخ کی وادی میں داخل ہوتے ہیں، یقیناً ان کی شانیں بڑی ہیں، یقیناً ان کے مرتبے بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے اپنے ان برگزیدہ، مقبول اور معظم بندوں کے لیے بھی پسند نہیں فرمایا کہ وہ عالم برزخ میں پہنچ کر دوبارہ ان کی مقدس روحیں جسم ہو کر وہ دوبارہ دنیا میں آباد ہوئے ہوں۔ اگرچہ وہ اپنی قبور میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، مگر پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ایک انسان بھی نہیں جو قبرستان سے واپس اٹھ کر آیا ہو، واپس آ گیا ہو۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، جب حقیقت حال یہ ہے تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ختم ہو جانے والی ہے، اور اس دنیا سے انسان جو کچھ لے کر جائے گا وہ صرف اور صرف اس کا عمل ہے، خواہ عمل سو ہو یا عمل حسن ہو، باقی کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جانے والا۔ بڑے بڑے اربوں پتی، کروڑوں کے مالک، اربوں اور خربوں کے مالک، جن کے پاس بے حساب دولت ہے کہ جس کا حساب خود ان کے پاس بھی نہیں ہے، درجنوں گاڑیاں ہیں ان کے پاس اور ہر سال بدلتے رہتے ہیں، درجنوں گھر ہیں کہ جس سے جی بھرتا ہے اس کی جگہ دوسرا خرید کر سکتے ہیں، وہ بھی دنیا سے کچھ ساتھ لے کر نہیں گئے تو خالی ہاتھ ہی گئے۔ فرعون کا مردہ جسم
آج بھی عجائب خانے میں سب کے سامنے رکھا ہے اور دنیا کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اتنی بڑی سلطنت اور سطوت کا مالک اور بظاہر اتنی بڑی بادشاہی کا بادشاہ بننے والا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نمرود کو دیکھ لیا جائے، اس کے بارے میں غور کیا جائے، قارون بڑے خزانوں کا مالک تھا، ابو جہل کے پاس بڑی تمکنت تھی، جاہ و حشمت تھی، اس کے علاوہ اس کے بعد تاریخ میں کتنے بڑے بڑے لوگ بظاہر دنیا دار، بظاہر بڑی دولت والے اور بڑی حشمت والے، بڑے دبدبے والے لوگ گزرے، لیکن وہ اس دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں گئے۔ کفن کی 2 چادریں جس کو مل جائیں وہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے، اور جسم کو زمین کا کوئی حصہ چھپانے کے لیے مل جائے تو یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے، ورنہ سب کچھ جو بھی گیا چھوڑ چھاڑ کر گیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس دنیا، ظاہری دنیا کے لیے ہم نے اپنی عمر کا قیمتی اثاثہ صرف کر ڈالتے ہیں، اس کا حاصل ہمارے ساتھ آگے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے کے لیے جو کچھ ہے وہ ہمارا عمل ہے، عمل صالح ہے، یہ بہترین ساتھی اور بہترین دوست ہے جو دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے اور آخرت میں بھی ساتھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب صاحب ایمان قبر میں جاتا ہے تو اس کو اس قبر کی نیند میں سب سے پہلے جگانے والا اس کا عمل ہوتا ہے۔ اس کو قبر میں آ کر سب سے پہلے چیز جو جگاتی ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ انسان کا عمل وہ ایک مجسم صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس کی بھی ایک شکل و صورت انسان کی طرح کا ایک انسان ہوتا ہے۔ اچھا عمل ہے تو وہ اس کی اچھی صورت ہوتی ہے، برا عمل ہے تو وہ بدصورت انسان ہوتا ہے، جو انسان کے عمل کی ایک تمثیلی صورت ہوتی ہے، اور وہ اس کی دائیں یا بائیں ٹانگ پر، اس کی ران پر آ کر اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے۔ اسے قبر کی نیند سے سب سے پہلے جگانے والا اس کا عمل ہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ بندہ جو قبر میں پہنچا اور اس کو اس کے عمل نے آ کر جگایا تو اس سے پوچھتا ہے کہ من انت، تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے، انت لا تعرف، او کما قال علیہ السلام۔ وہ عمل اس سے پوچھتا ہے کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا عمل ہوں، انا عملک، میں تمہارا عمل ہوں۔ تو اگر وہ اچھا انسان ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی اچھی صورت میں ہوتا ہے، اور اتنا خوبصورت عمل مجسم صورت میں نظر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر قبر میں تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم بہترین ساتھی ہو، تم بہترین ہم نشیں ہو۔ اور اس کا عمل اسے کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور یہاں کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں، لیکن تمہاری قبر میں قیامت تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور وہ اس سے انسیت حاصل کرتا ہے، سکون پاتا ہے، وہ قبر کی تنہائی اور وحشت ختم ہو جاتی ہے اس کے اس بہترین عمل کی سنگت کی برکت سے۔ اور خدا نخواستہ اگر وہ بد عمل ہو، فاسق ہو، گناہگار ہو، یا غیر مسلم ہو، کافر ہو، تو اس کا عمل نہایت بھیانک صورت میں اس کو نظر آتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح اس کو جگاتا ہے، اور وہ گھبرا کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے تمہارے شر سے محفوظ رکھے، تم کون سی بلا اور مصیبت ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں بلا مصیبت نہیں ہوں، انا عملک، میں تمہارا برا عمل ہوں، قصور میرا نہیں، قصور تمہارا ہے۔ اگر تم مجھے اچھا کرتے تو میں تمہیں اچھی صورت میں نظر آتا اور تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا، سو تم نے کام ہی برے کیے، تو میں تمہارا عمل تمہیں بری صورت میں نظر آ رہا ہوں، اور سنو کہ تم مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، میں قیامت تک تمہاری گھبراہٹ کا سامان بن کر
تمہاری قبر میں اسی طرح رہوں گا۔ تو وہ جتنی گھبراہٹ پہلے محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ مزید گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب قبر میں مسلسل اس کے ساتھ وہ بد عمل جو بدصورت ہوتا ہے، بری صورت میں ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں رہتا ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم اپنی نگاہوں سے اوجھل رکھتے ہیں، حالانکہ اس کو اوجھل نہیں، سامنے رکھنا چاہیے۔ اور جس چیز کو ہم نگاہوں میں سامنے رکھتے ہیں، یعنی دنیا کے ظاہری نفع، مفادات، خواہش نفس، دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کو جلانا اور دوسروں پر اترانا، ان کو نیچے دکھانا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھنا، یہ ساری چیزیں یہ صرف اس دنیا کی حد تک ہمیں سکون دے رہی ہیں۔ آنکھیں بند ہوں گی تو ان کا برا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اپنی قبر کو اس سے پہلے کہ ہم وہاں پہنچیں یاد کرنا چاہیے۔ اپنی آخرت کے جس کے ساتھ ہم جڑیں اس سے پہلے ہمیں اسے یاد کرنا ہے۔ وہ عالم برزخ کے جہاں قریب ہم داخل ہونے والے ہیں، وہاں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنا سامان زیست روحانی، برزخی حیات کا سامان جو وہاں ہمیں نفع دے، وہ وہاں منتقل کرنا ہے۔ کسی شخص کو اگر نئے گھر منتقل ہونا ہو تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ پہلے خالی گھر میں پہنچ جائے، سامان بعد میں آتا رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی شخص نئے گھر میں منتقل ہوتا ہے، کم سے کم ضرورت کا سامان تو پہلے پہنچا ہی دیتا ہے۔ ضروریات زندگی جو اس گھر میں بہت زیادہ ضروری ہیں وہ پہلے پہنچاتا ہے اور بعد میں خود وہاں رہائش پذیر ہوتا ہے۔ کبھی دنیا میں دیکھا آپ نے کہ بالکل خالی دیواروں میں کہ در و دیوار کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، انسان رہائش پذیر ہو گیا ہو اور سامان بعد میں آتا رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب دنیا کا اصول نہیں تو آخرت کا اصول کیسے ہوگا؟ وہ برزخی حیات، وہ آخرت کی زندگی، وہ آخرت کا گھر جہاں چند لمحوں یا چند گھنٹوں یا چند مہینوں کے لیے نہیں رہنا، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں سامان پہلے پہنچانا ہے۔ وہاں پہنچ کر پیچھے سے سامان نہیں آئے گا، اور سامان ہمیں ہی پہنچانا ہے۔ سامان کیا ہے؟ نیک عمل ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے کام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ذہن، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے راستے پر چلنا، یہی سامان آخرت ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، فکر قبر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی جھوٹی رونقوں اور رنگینیوں سے، دنیا کے عارضی کھیل تماشوں سے، دنیا کی چمک دمک سے، جھوٹی چمک دمک سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے سفر کو اختیار کرنے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے مکمل طور پر بچنے اور اپنی رضا کے نیک کاموں سے مکمل طور پر جڑنے اور ہمیشہ جڑے رہنے، اور اس پر اللہ تعالیٰ استقامت اور دوام کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔